شاہد جانتا تھا کہ جیکسن وائل جیگوارز کی کارکردگی گزشتہ چند سیزن میں خاصی ناقص رہی تھی، جس کی وجہ سے وائنی خاصا دل برداشتہ تھا۔ یہ ایک شاندار موقع ہے، اس نے خود سے کہا، اسے رام کیا جا سکتا تھا۔ دور اندیش شاہد نے اپنی حکمت عملی سے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ وائنی خود اس سے رابطہ کرنے پر مجبور ہو گیا۔ طریقہ سہل تھا، بس ایک بااثر شخص کے ذریعے وائنی کو مطلع کر دیا گیا کہ فلیکس اینڈ گیٹ کا کھرب پتی مالک آج کل ایک فٹ بال ٹیم خریدنے کے منصوبے ترتیب دے رہا ہے۔ اس حکمت عملی کا نتیجہ توقع کے عین مطابق رہا۔ مسٹر شاہد، میں وائنی ویور بول رہا ہوں، کیسے مزاج ہیں؟ کیا آپ میرے ساتھ کل شام کافی پینا پسند کریں گے؟ یہ وائنی کے الفاظ تھے۔ ضرور جناب، کیوں نہیں؟ ریسیور شاہد کے کان سے لگا تھا، ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ وہ ملاقات بہت ہی خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ شاہد کے اعتماد نے وائنی پر مثبت تاثر چھوڑا۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ رخصتی کے وقت اس نے شاہد سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، سوچتا ہوں جلد آپ سے ایک اور ملاقات کی جائے۔ میرے اور آپ کے خیالات بہت ملتے ہیں۔ شاہد کے لہجے میں اعتماد تھا۔ ہم جلد ملیں گے، اور اس بار کافی میری جانب سے ہوگی۔ چند ہفتوں بعد نیو یارک کے ایک مہنگے ریسٹورنٹ میں شاہد اور وائنی کی ملاقات ہوئی، جس میں جیکسن وائل جیگوارز کی فروخت کا موضوع پہلی اور آخری بار زیر بحث آیا۔ شاہد کی پیشکش اتنی بڑی تھی کہ وائنی انکار نہیں کر سکا۔ وائنی نے اگلے چند روز میں ٹیم کے دیگر شیئر ہولڈرز کو بھی راضی کر لیا۔ گو کہ چند متعصب افراد کے لیے ایک پاکستانی کو ٹیم فروخت کرنے کا فیصلہ قبول کرنا خاصا مشکل تھا، لیکن اس کھرب پتی شخص کی پیشکش حیران کن تھی۔ انکار کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ وائنی اور شاہد نے معاہدے کا فوری اعلان کرنے سے اجتناب برتا۔ انہوں نے کاغذی کارروائی بھی نہیں کی۔ تمام معاملات زبانی کلامی طے پائے۔ اس اقدام کا سبب شاہد کی احتیاط پسندی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ معاہدہ ہونے سے قبل کوئی خبر اخبارات میں آئے۔ اس پورے معاملے میں فقط ایک رکاوٹ حائل تھی۔ جیکسن وائل جیگوارز کا مرکز فلوریڈا تھا، جبکہ شاہد کی رہائش الوینائی میں تھی۔ جب ایک شیئر ہولڈر نے یہ مسئلہ اٹھایا تو شاہد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، مسٹر ٹام، آپ امریکیوں نے ذرائع آمد و رفت کو ترقی دی، اس چوٹی پر پہنچا دیا ہے کہ فاصلے مٹ گئے ہیں۔ ایسے میں میری کسی اور شہر میں رہائش کے مسئلے کی بھلا کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ امریکہ میں دوریاں ختم ہو چکی ہیں۔ اس حاضر جوابی پر وہ صاحب اپنا سا منہ لے کر رہ گئے۔ نومبر میں تکنیکی اور قانونی معاملات کے لیے نیشنل فٹ بال لیگ کے عہدیداروں سے رابطہ کیا گیا۔ شاہد اور وائنی نے ان سے طویل ملاقات کی، جو خوشگوار انداز میں اختتام پذیر ہوئی۔ انہیں اس معاہدے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ شاہد اپنے خواب کے انتہائی قریب پہنچ چکا تھا۔ جنوری 2012 میں جیکسن وائل جیگوارز کی فروخت کے تمام معاملات طے پا گئے۔ اس ٹیم کے 100% شیئرز کے لیے
شاہد نے جو رقم ادا کی تھی وہ تھی $760 ملین۔ نیشنل فٹ بال لیگ نے اس معاہدے کا جائزہ لینے کے بعد فوراً ہی منظوری دے دی۔ یوں لاہور سے تعلق رکھنے والے ایک پاکستانی نے نئی تاریخ رقم کی۔ اس واقعے کے بعد جیسے شاہد کی شہرت کو پر لگ گئے۔ کل تک وہ اعلیٰ ایوانوں میں زیر بحث تھا، اب امریکہ کی سڑکوں پر کافی ہاؤسز میں اس کے بارے میں بات ہونے لگی۔ سب حیران تھے۔ ایک برتن مانجھنے والا امریکی فٹ بال فرنچائز کا مالک بن گیا۔ کافی ہاؤس میں بیٹھے لوگ ایک دوسرے کو بتاتے، شاہد خان امریکی تاریخ میں نسلی اقلیت کا حامل واحد شخص ہے جس نے امریکی نیشنل فٹ بال لیگ میں شامل کسی ٹیم کو اپنی ملکیت بنایا۔ اس اقدام نے امریکہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کو اس کا مداح بنایا۔ جنوبی ایشیا کے دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والے حلقوں نے بھی اس کارنامے کو جی کھول کر سراہا۔ وہ سوشل میڈیا پر موضوع بحث بن گیا۔ حقیقی معنوں میں نچلا متوسط طبقہ اسے ایک قابل تقلید شخص، ایک ہیرو کی طرح دیکھنے لگے، اور وہ ہیرو ہی تو تھا، محنت کشوں کا، خواب دیکھنے والوں کا ہیرو۔ شاہد نے ٹیم خریدنے کے بعد اپنے بیان میں کہا، ہاں، یہ میرا دیرینہ خواب تھا جس کی تعبیر پا کر میں بہت خوش ہوں۔ یہ میری شدید خواہش تھی، میرا خواب پورا ہو گیا ہے۔ پورے امریکہ میں اس کا چرچا تھا۔ اس کا کاروبار $2.5 بلین سے زیادہ مالیت کا حامل تھا۔ اس کا چہرہ کھرب پتی افراد کی معلومات شائع کرنے والے مشہور رسالے فوربس کے سرورق کی زینت بن چکا تھا۔ وہ امیر ترین امریکیوں کی فہرست میں 179 نمبر پر تھا۔ دنیا کے امیر ترین افراد میں اس کا نمبر 491 تھا، اور اس کا شمار 5 امیر ترین پاکستانی نژاد امریکیوں میں ہوتا تھا۔ شاہد کو متعدد اعزازات سے بھی نوازا گیا۔ یونیورسٹی آف الینوائے نے اپنے اس ہونہار طالب علم کو کئی مواقع پر نشان سپاس سے نوازا، اسے طلباء کے لیے مشعل راہ قرار دیا۔ دیگر نجی اور سماجی تنظیموں نے بھی اس کی خدمات کا اعتراف کیا، شیلڈز اور میڈلز سے نوازا۔ اس سفر میں وہ محبت کے تجربے سے بھی گزرا۔ اب وہ دریا کنارے درختوں سے گھرے ایک عالی شان مکان میں اپنی بیوی اینا خان کے ساتھ خوش و خرم ازدواجی زندگی گزار رہا تھا۔ قدرت نے اسے 2 ہونہار بچوں سے نوازا جو ٹھیک اس کے مانند خواب دیکھنے کے عادی تھے۔ ہی دنوں ایک معروف ٹی وی چینل نے کامیاب امریکیوں کی زندگی پر جینا اسی کا نام ہے کے عنوان سے 30 منٹ پر مبنی پروگرام شروع کیا۔ شاہد خان کے کارناموں کو بھی پروگرام کا موضوع بنایا گیا، جس میں عمرانی ماہرین اور نفسیات دانوں سے اس کی شخصیت کے بارے میں رائے لی گئی۔ وہ سب متفق تھے کہ اس شخص میں لوگوں کو حیران کرنے کی عجیب و غریب عادت ہے۔ اسی عادت نے اس پر کامیابی کے در وا کیے۔ علم نجوم اور دست شناسی کے ماہرین نے بھی اس پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کیا اور امید ظاہر کی کہ وہ مستقبل میں بھی امریکیوں کو حیران کرنے کی عادت قائم رکھے گا،
کیونکہ اس کے ہاتھ میں ایسی کئی لکیریں ہیں جو نئے واقعات کو جنم دینے کے لیے تیار کی جا چکی ہیں۔ کیا وہ درست تھے؟ وہ تباہی کے مناظر تھے۔ قاتل لہریں ساحل سے ٹکرا رہی تھیں، طوفانی ہواؤں نے شہروں کو کھنڈر بنا دیا تھا، لاکھوں افراد محصور ہو گئے تھے، صاف پانی عنقا ہو گیا تھا، غذائی بحران جنم لے چکا تھا، بجلی کا نظام درہم برہم ہونے کے بعد زندگی مفلوج ہو چکی تھی۔ پھر منظر بدلا، اب سامنے لاشیں تھیں، ملبے تلے دبی ہوئی لاشیں، ان میں کئی عورتیں تھیں، کئی بچے، کئی بوڑھے۔ شاہد خان ٹی وی اسکرین کے سامنے بیٹھا تھا، جس کے اداس مناظر سینڈی طوفان کی ہیبت ناک کہانی بیان کر رہے تھے۔ اس طوفان نے پورے امریکہ کو وحشت کی کھائی میں دھکیل دیا تھا۔ درجنوں افراد ہلاک ہو چکے تھے، سینکڑوں زخمی تھے، بے گھر ہونے والوں کی تعداد ہزاروں میں بتائی جا رہی تھی۔ 25 اکتوبر کو فلوریڈا کے ساحل پر دہشت طاری کرنے کے بعد اس طوفان نے نارتھ کیرولینا، ورجینیا، واشنگٹن اور نیو جرسی میں شدید تباہی مچائی۔ امریکہ کا سب سے بڑا شہر نیو یارک آفت زدہ قرار دیا جا چکا تھا، کاروبار تباہ ہو چکا تھا، نیو یارک اسٹاک ایکسچینج بند کر دی گئی تھی، اسکول ویران ہو گئے تھے، سماجی سرگرمیاں ماند پڑ چکی تھیں۔ شاہد نے چینل بدلا، برساتی پہنا۔ ایک رپورٹر اس کے سامنے کھڑا تھا، جس کی پشت پر امریکہ کا مشرقی ساحل نظر آ رہا تھا، جہاں موسلا دھار بارشوں، تیز ہواؤں اور سیلاب نے تباہی کے نشانات ثبت کر دیے تھے۔ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے وقت ٹھہر گیا ہو۔ رپورٹر کی آواز میں دکھ تھا۔ اس نے ریموٹ کا بٹن دبایا۔ اب اسٹوڈیو میں بیٹھا ایک نیوز کاسٹر سامنے تھا۔ 2 لاکھ افراد بجلی سے محروم ہیں، حالات تیزی سے بگڑ رہے ہیں۔ شاہد نے ٹی وی بند کر دیا، اپنے وجود کو صوفے پر بکھیر دیا۔ دکھ اس کے دل میں حرکت کر رہا تھا۔ نہ جانے کب تک وہ یوں ہی بیٹھا رہا، سسکتے انسانوں کے بارے میں سوچتا رہا۔ اچانک اسے کھٹکا سنائی دیا۔ نظر اٹھا کے دیکھا، کھڑکی میں ایک پرندہ بیٹھا تھا، جس کے جسم پر سنہری دھوپ چمک رہی تھی۔ شاہد کی نظریں پرندے پر ٹک گئیں۔ ایک خاموش لمحہ ان کے درمیان آیا۔ اچانک پرندے نے پر پھیلائے، وہ اڑان کے لیے تیار تھا۔ پھر اس نے جست لگائی اور ہوا میں تیرنے لگا۔ وہ ایک مراقباتی لمحہ تھا۔ شاہد دھیرے سے اٹھا اور کھڑکی میں جا کھڑا ہوا۔ دھوپ اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، آنکھوں میں گہری سنجیدگی چھائی تھی۔ وہ ایک بڑا فیصلہ کرنے والا تھا۔ چند پلوں کے بعد اس نے گہرا سانس لیا۔ مستقبل کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ شاہد خان، وہ شخص جو اپنی زندگی میں سب کچھ حاصل کر چکا تھا، اب بے سہارا افراد کا سہارا بننے والا تھا، ضرورت مندوں کا ہاتھ تھامنے والا تھا، دکھیاروں کا درد بانٹنے والا تھا۔ سماجی خدمت کا میدان اس کھرب پتی کا مستقبل تھا۔ پرندہ بلندیوں پر پرواز کر رہا تھا، نئی منزلوں کی جانب بڑھ رہا تھا، اور اس کے پروں پر سنہری دھوپ چمک رہی تھی۔